بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں، کا آغاز کرتا ہوں اپلوڈ کرنے کے لیے۔ گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ ضرور سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ہیں، ان تک آپ تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ مناسب سمجھے دوستوں سے بھی شیئر کر لیں۔ اب شروع کرتے ہیں راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير صدق اللہ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ مرجھائی پڑی ہے، پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی اتارا وہ حرکت میں آ گئی اور اس میں بڑھوتری پیدا ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 39 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ انسان ان کو دیکھ کر عبرت، نصیحت، تذکیر اور سمجھ کا کام کرے کہ اللہ کی ذات و صفات اور اس کے امتثال امر کی طرف آئے۔ پہلے ارشاد تھا کہ رات اور دن کا لگاتار آنا جانا، سورج اور چاند کا طلوع و غروب اور یہ سارے جہان کی چیزیں خود سے کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ پاک کے کرنے سے اور اس میں سوچ و بچار رکھنے والوں کے لیے بہت ہی ہدایت کا سامان ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالی شانہ نے بڑا ہی بلیغ کلام فرمایا ہے۔ حکم تھا کہ اے بندے تو ایمان کو اختیار کر اور نیک عمل اختیار کر اور نیکی کی دعوت بھی دے۔ یہ دعوت اللہ اور اصلاح خلق در حقیقت حضرت انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی یہ ڈیوٹی بھی ہے کہ وہ جہاں خود نماز پڑھے دوسروں کو بھی اس کا حکم کرے۔ تو اس سلسلے میں انسان کو بڑی رکاوٹیں اور عداوتیں پیش آتی ہیں، اور کچھ شیاطین اور انسانوں میں برائیوں پر چلنے والے وہ دشمنیاں بڑھا لیتے ہیں نیک بندوں سے۔ وہ رکاوٹیں اللہ پاک دور کر دیتے ہیں، استقامت اور اللہ کی راہ پر مضبوط رہنے والوں کی مدد کی جاتی ہے۔ ان پر فرشتے رحمتیں اور بشارتیں لے کر اترتے ہیں۔ اس آیت پاک میں بھی اللہ تعالی شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے
کئی پہلو ہیں اس آیت پاک کے اندر۔ ایک تو یہ کہ ترل ارض خاشعۃ، اے بندے کیا تو نے کبھی دیکھا نہیں کھیتوں کو کہ جب کھیتی کٹ گئی اور زمین خشک پڑی ہے اور وہ مردہ اور اس پہ کوئی ہریالی نہیں ہے، وہاں خاک اڑ رہی ہے، کچھ ہی عرصے میں بارش ہوتی ہے اور زمیندار ہل چلاتا ہے، کسان محنت کرتا ہے، تو وہاں پر پھر سے باغ و بہار، شادابی، اور جو چٹیا زمین بنجر ویران دکھائی دے رہی تھی کل، آج وہ لہلہاتی کھیتیوں کو اگائے ہوئے اپنے سینے پر موجود ہے۔ یہ زمین کا اپنا خاصہ اور قدرت ہرگز نہیں، کسان اور زمیندار خود سے ایسا کر نہیں سکتا، صرف اسباب کے درجے میں پانی دینا، ہل چلانا، بیج کاشت کرنا۔ وہ بیج خشک تھا، مردہ تھا، گٹلی بالکل بے جان تھی۔ جب زمین کے اندر اس بیج اور گٹلی کو کاشت کیا گیا، اسی سے درخت اور کھیتی پیدا ہوئے کیا اللہ نے کیے ہیں۔ خشک گٹلی کو اللہ نے ایک سرسبز و شاداب درخت بنایا ہے اور اس پر پھل پھول لگائے ہیں، اور بندوں کو دکھایا ہے کہ یوں ہی اللہ قیامت میں تمہیں بھی زندہ کر لے گا۔ اور اگر عقل ہے تو دیکھو، پہلے تمہارا اے انسانوں کہیں کوئی ذکر مذکور، کوئی نقشہ، کوئی صورت، کوئی نام، کوئی پتہ کسی طور پر نہیں تھا۔ اللہ نے اس نہ ہونے کے پردے کو ہٹا کر اپنی قدرت دکھائی کہ تمہیں شکل و صورت، عقل و علم سب نعمتوں سے نوازا۔ اب دینے والا، عطا کرنے والا، وہ محسن اور منعم تمہیں بھول گیا، اور تم اس مادیت اور مادے سے بنی چیزوں کے پیچھے لگ کر اپنے محسن حقیقی کو بھلا دیتے ہو، بلکہ انکار اور کفر پر آ جاتے ہو۔ تو حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت تامہ کی یہ بے شمار نشانیوں میں سے ایک تمہیں ذکر کی ہے، اسی میں غور کر لو تو ساری بات حل ہو جائے۔ اللہ تعالی شانہ چٹیل زمین کو شاداب اور ہریالی بنا کر دکھاتے ہیں۔ تو وہ جس نے تمہیں اول پیدا کر لیا، نہ ہونے سے ہونا کر دیا، وجود اور ذات تمہاری بنا دی، مرنے کے بعد تو تمہارے ذرات ہی صرف مٹی میں ملے، وہ اللہ کی قدرت سے باہر کیوں کر ہوئے؟ ایک ہی ڈانٹ اور جھٹکی سے تم اگلے پچھلے سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوگے، اور جہاں تمہارے ذرات اسی نے بکھیرے ہوئے تھے، سب کو ایک ہی لمحہ اور سیکنڈ میں اکٹھا کر کے تمہیں زندہ کر کے اٹھا لے گا، اور پھر دربار اس کا ہوگا، وہاں ترازو لگے گی۔ یہاں اشارہ اس بات کی طرف بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے ظاہری یہ زندگی اور موت ہے، اور اس کے بعد زندگی ہے، انسان کے قلوب بھی ایسے ہیں کہ ہدایت سے دور ہٹ کر وحی کے نور سے بے تہی ہو کر، تو جب وہ اندھیریوں میں اور کفریات میں اور جہالتوں میں ڈوب جاتے ہیں، وہ دل مر جاتے ہیں، ہدایت سے خالی ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی شانہ ہادیوں کو، داعین کو بھیجتے ہیں، وہ اللہ کا کلام سناتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام بارش اور پانی کی طرح، پانی سے کھیتی میں، خشک کھیتی میں ہریالی آئے، اللہ کے قرآن اور وحی الہی سے قلوب میں زندگی آتی ہے، اور پھر نیک عملوں کی بہار دکھائی دیتی ہے، اور یہ سارا سلسلہ اللہ نے اسباب سے جوڑ رکھا ہے۔ تو کبھی بھی دعوت اللہ اور مخلوق کی اصلاح کرنے والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی شانہ اپنی قدرت دکھائیں گے
تمہاری محنت رنگ لائے گی۔ جیسے کسان نے محنت کی تو اب رنگ بدلا ہوا ہے، اسی طرح جب انسانی قلوب پر محنت ہوتی ہے، ہدایت کی ہوائیں اللہ پاک چلاتے ہیں تو نیکی پھر ظاہر ہوتی ہے اور بار آور ہوتی ہے۔ یہاں پر مایوسی ہرگز نہیں، کیوں بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرتا ہے، آگے اللہ کی قدرت مددگار بنتی ہے اور اللہ کے کرنے سے پھر قلوب پر بھی بہار آتی ہے، ایمان اور عمل صالح لوگوں کی زندگیوں میں دکھائی دیتا ہے۔ فرمایا کہ انزلنا علیہ الماء اہتزت وربت، جیسے یہ کھیتی زندہ ہوئی ایسے قلوب بھی زندگی پاتے ہیں، اور ہر وہ دل جس میں اللہ کی یاد ہے وہ زندہ ہے، اور غفلت والا دل وہ مردہ ہے۔ حدیث پاک میں صراحت ہے ان الذی احیاھا، اسی طرح اللہ تعالی شانہ قیامت میں سب مردوں کو زندہ کر لیں گے، کیوں انہ علی کل شیء قدیر، اللہ کہتے ہی اس ذات کو ہے جو ساری قدرتوں کا مالک ہے، جو جب چاہے کر لیتا ہے تو وہ اللہ ہے اور وہ قادر مطلق ذات ہے۔ اس کا انکار کرنے سے کہ قیامت کوئی نہیں آئے گی نہیں، پچھلے کیوں نہیں ابھی تک زندہ ہوئے، تو اللہ نے ہر چیز کو ایک وقت کے ساتھ مختص کر رکھا ہے، یوں تو وہ جب جو چاہیں کرے، لیکن حق تعالی شانہ کی حکمتیں اور اس کی دانائیاں اسی میں ہیں کہ جو نظام عالم اس نے بنایا اور چلایا اس میں کوئی رکاوٹ ڈال نہیں سکتا۔ تو جب قیامت برپا ہوگی تو سارے ہی اگلے پچھلے زندہ ہوں گے، ہم وہاں سب کو، تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کو وہاں پائیں گے، پھر ہر انسان ہکا بکا رہ جائے گا اور اقرار کرنا ہی پڑے گا سب کو کہ جو کچھ کہا گیا تھا دنیا میں اللہ کے کلام میں موجود تھا، اللہ کے نبیوں نے صراحت کی تھی، وہ ساری بات سچی تھی، اور کیوں نہ سچ ہوتی کہ وہ در حقیقت اللہ ہی کا فرمان تھا۔ اللہ پاک عمل یقین نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وقدر حسنہ وجمالہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اجرنا من النار، اللہم حبب الینا الایمان زینہ فی قلوبنا، کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ یا اللہ پاک بیماروں کو تندرستی عطا فرما، ہمارے کچھ نمازی بزرگ بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ پاک ان کو صحت سلامتی نیکی والی زندگی عطا فرمائے اور تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، تنگیوں تکلیف پریشانیوں مصیبتوں سے نجات عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، دین کی سمجھ عمل کی توفیق سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں پہ استقامت عطا، جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش، جو زندہ ہیں دین پر چلنے کی توفیق عنایت، ایمان کامل عمل صالح نصیب فرما۔ یا اللہ پاک حسن خاتمہ ایمان پہ خاتمہ عطا فرمانا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس کے مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ آج کے درس میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت مبارکہ 39 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک یوٹیوب چینلز کو نہیں سبسکرائب کیا، سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ یہ ولاگز، یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ہیں،
آپ تک اور ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔